جیسے میں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو بتایا گیا ہے آج کہ جی جے یو آئی سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا یعنی کہ پیش رفت ہوئی ہے، میٹنگ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو ہم اسی موضوع کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گی. ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. کامران صاحب، ایک تو یہ کہ جو کل ظاہر ملاقات ہوئی پارلیمنٹ لاج میں، تو اس کے بعد کیا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے اور فی الحال کوئی اتحاد جو ہے وہ بنتا نظر نہیں آتا؟ مثبت پیش رفت ہے. اچھا. اسی کا تسلسل تھا جو پچھلے مہینے کی 12 تاریخ کو میٹنگ تھی. یہ اسی کا تسلسل تھا. خالی یہ تھا کہ اس طرف سے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ دوست زیادہ تھے اس دفعہ. اس جو پرانی میٹنگ میں والے دوست بھی موجود تھے مگر اس کے علاوہ بھی لوگ ساتھی موجود تھے. اچھا. پھر وہی باتوں کی دہرائی ایک دفعہ پھر ہم نے دہرا دی اور کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں اور کچھ ہم نے کی ہیں اور پازیٹیو تھا سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا. تو کامران صاحب، آپ کی طرف سے کوئی علیمین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی شرط لگائی گئی ہے کہ ان کو ریموو کیا جائے ان کے منصب سے؟ نہیں سر، اس طرح کی شرط نہیں ہے. وہ ڈسکس ضرور ہوئے ہیں مگر اس کی شرط ایسی کوئی نہیں ہے. وہ ابھی میں آپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا ساری بات. سر ساری باتیں ڈسکلوز نہیں کر پا سکتا اس وقت، مگر یقیناً ساری چیزیں جو ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ سب کے سب تقریباً ڈسکس ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس تھا. کہا یہ گیا کہ یہ کوئی اتنے معاملہ پیچیدہ نہیں ہے، یہ حل ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں اور مین وائل ہم اس کو حل کر لیں گے. تو آپ فلاں تاریخ کو ہمارے ساتھ جوائن کر لیجئے ایک میٹنگ ان کی جو باقی جو ریمیننگ اپوزیشن ہے ان کی طرف سے. ہم نے کہا کہ پہلے طے ہو جائیں باتیں، پھر اس کے بعد کیونکہ مولانا اگر آگے بڑھ جائیں اور پھر اس کے بعد پیچھے آتے ہیں تو یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. پہلے باتوں کو سیٹل کر لیں، اس کے بعد جو ہے پھر ضرور بیٹھیں گے مگر سیٹلمنٹ پہلے ہونا ضروری ہے. کامران صاحب، آپ کے ذہن میں ہے کیا یعنی جب متحدہ محاذ بن جائے گا تو پھر کس طرح کا لایا عمل ہوگا؟ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ آج تو ایک نوجوان تو یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جناب ہم تو جو یہاں چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے باہر ایک خیمہ لگا دیں اور یہاں جو اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ اپنا اجلاس منعقد کیا کریں. کوئی اس طرح کی تجویز آپ کے سامنے بھی رکھی گئی؟ سر ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے اگر اتحاد بن گیا تو وہ اتحاد کی سطح پہ ہوں گے. کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ نہیں بتائے گی بلکہ وہ اس اتحاد کے اندر جو ہے جو فیصلہ ہو گیا، جس سے ملنا تھا جس سے نہیں ملنا تھا، سب کچھ وہ اتحاد کی قیادت طے کرے گی. یہ ہم نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور اس پہ میرا خیال ہے کوئی پرابلم نہیں. اتحاد کی کوئی سپریم کونسل بنے گی جو فیصلے کرے گی؟ سر یہی ہم ان سے یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا جو نظم ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہی بخشی جائے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. پھر ہماری طرف سے بھی کوئی تجویز آ جائے گی تو پھر اس کو دیکھ کے ان کی تجویز اچھی تھی، ہماری اچھی تھی، یا دونوں کو مرج کر کے کوئی چیز بنانی ہے تو مگر ہم ان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کیا ڈھانچہ کیا ہوگا. اچھا اس اتحاد کی آپ کے اہداف کیا ہے؟ ٹارگٹ آپ وغیرہ کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں نہیں سن پایا آپ کی بات. شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کیا ہوگا، یعنی ہدف کیا ہوگا اس اتحاد کا اگر بن جاتا ہے؟ ٹارگٹ مینلی سر یہ ہے کہ یہ اس میں جو الیکشن ہے وہ دوبارہ ہوں، الیکشن دوبارہ ہوں، فیئر اور فری ہوں اور وہ مداخلت سے پاک ہوں. تو مگر یہ ایسا کیسے ممکن ہوگا جب تک آپ کے با مقصد اور بامعنی مذاکرات نہیں ہوتے، فریقین آگے نہیں بیٹھتے آ کے ایک دوسرے کے سامنے اور پھر اس کے بعد کوئی قواعد اور ضوابط مرتب نہیں کرتے، کوئی قانون سازی نہیں کرتے؟ اس کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ پھر اس میں قانون سازی سے زیادہ جو ہے وہ ایک ذہن سازی ضروری ہے اور ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دستور کی پابندی کرنی ہے کیونکہ یہ دھاندلی یا جو ایلیگیشن ہے الیکشن میں کرپشن کا، کرپٹ انلیگل جو ریگنگ ہوتی ہے، الیکشن جو فج ہوتے ہیں
وہ میرے اور آپ پہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا تو میں نے کیا یا آپ نے کیا. یہ سسٹمیٹک دھاندلی کا ایلیگیشن ہے. وہاں سے جو ہے ان کو رکنا ہوگا اور یہ بات طے کرنی ہوگی. اس میں بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ فیصلہ جو ہے اتحاد کی سطح پہ ہوگا, نہ کہ کسی ایک پارٹی کی سطح پہ. لیکن اگر اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو اس میں تمام تو آن سیاسی بورڈ جماعتیں حکومت کو ہیں, بھی لینا ہوگا نا. ان کو عہد کرنا, ان کو عہد کرنا ہوگا نا. تمام سیاسی جماعتیں خواہ وہ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں, یہ عہد کریں, یہ حلف اٹھائیں کہ وہ کسی طور بھی کوئی یعنی غیر آئینی طاقتوں سے ساز باز نہیں کریں گی اور الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوگی. اس کے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایسا ہی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ماورا دستور جو ہے, یہ جو معاملات طے ہو جاتے ہیں, کبھی میرے ساتھ طے ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کے ساتھ, یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں جو یہ کرتے ہیں, مگر وہ اپنے جو ہے نا وہ کتاب کی حد کے اندر رہیں. اور کامران صاحب کوئی گارنٹی بھی مانگی جائے گی کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں نا جی, اور سر کسی نہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں. ایک فریق بھی تو ہوتا ہے نا جو فائدہ اٹھاتا ہے, اور اس حمام میں تو کسی کے بھی کپڑے نہیں ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یا میں ہوتا ہوں یا آپ ہوتے ہیں, مگر کوئی ایک فریق جو ہے وہ ہوتا ہی ہے. ہماری معیشت کی خرابی کی وجہ بھی یہ ہے کہ جس کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے وہ حکومت میں آ جاتا ہے, اور جو سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی وہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے. نتیجہ پاکستان کی معیشت کی بربادی کی صورت میں یہ. اور باری باری سب تیار ہوتے ہیں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے اور اپنا کندھا پیش کرنے کے لیے. اس پہ ایک نئے چارٹر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کندھا پیش نہیں کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ کامران مرزا صاحب, بہت بہت شکریہ.